أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، اور ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں اندرونی کتابوں میں سے کتاب البیوع، یعنی کہ وہ کتاب جس میں خرید و فروخت کے مسائل کا تذکرہ ہے، بیع وغیرہ کا تذکرہ ہے، کون سی بیع حلال ہے، کون سی بیع حرام ہے، اس قسم کے مسائل ہوں گے اس کتاب البیوع میں، اور اس میں ہم کئی احادیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 254 راوی ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحابی ہیں، ان کے والد گرامی بھی صحابی تھے، بلکہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد تھے۔ یہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع حبل الحبلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی بیع سے منع کیا۔ کس سے منع کیا؟ حمل کی بیع سے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کی وضاحت ساتھ ہی آ گئی ہے۔ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ وضاحت جو ہے زیادہ امید یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر صحابی رسول کی طرف سے ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بیع عبداللہ بن عمر کی بجائے ان کے شاگرد نافع کی طرف سے ہے۔ بہرحال حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حمل کی بیع سے منع کیا، لیکن یہ بیع کہتے کس کو ہیں؟ یہ وضاحت آگے آ رہی ہے۔ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، یہ ایسی بیع تھی جو زمانے جاہلیت کے لوگ آپس میں کیا کرتے تھے، زمانے کفر کے لوگ آپس میں کیا کرتے تھے۔ كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة، آدمی کیا کرتا؟ یبتاع، وہ خریدتا، الجزور، اونٹنی۔ ویسے جزور مذکر کے لیے بھی آتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، نر کے لیے بھی، مادہ کے لیے بھی، لیکن یہاں پہ مراد اونٹنی ہے، مؤنث ہے۔ کوئی آدمی خریدتا الجزور، اونٹنی، الی ان تنتج الناقۃ، یہاں تک کہ کوئی اونٹنی، کسی اونٹنی کے بارے میں طے ہوتا کہ فلاں اونٹنی اپنی بچی جنم دے، ثم تنتج الناقۃ التی فی بطنہا، پھر وہ بچی جو پیدا ہوگی وہ بھی بچہ جنم دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ زمانے جاہلیت کے لوگ اس انداز سے بیع کرتے تھے۔ خریدنے والا کہتا کہ میں آپ سے یہ چیز خریدوں گا، مثال کے طور پہ اونٹنی خریدوں گا یا گائے خریدوں گا، یا میں آپ سے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں ہم کہیں موٹر سائیکل خریدوں گا، بائک خریدوں گا، گاڑی خریدوں گا۔ ٹھیک ہے جی، ڈن ہو گیا، میں نے گاڑی خریدی اور آپ نے بیچ دی، میں نے اونٹنی خریدی اور آپ نے بیچ دی۔ اب میں یہ اونٹنی آپ سے لے لوں گا، یہ گاڑی آپ سے لے لوں گا، یہ بائک آپ سے لے لوں گا۔ قیمت کب ملے گی؟ قیمت کے بارے میں یہ طے ہوا ہے کہ یہ اونٹنی جو میرے گھر میں کھڑی ہے، جو میں نے آپ سے خریدی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، کسی اور اونٹنی کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ اونٹنی جو ہے جب اپنا بچہ جنم دے گی، بلکہ بچی جنم دے گی، پھر وہ جو بچی ہے وہ جوان ہوگی، پھر وہ حاملہ ہوگی، پھر اس سے جب بچہ پیدا ہوگا اس وقت میں تمہیں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ بیع کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے،
یعنی کہ جو چیز میں نے آپ سے خریدی ہے، ممکن ہے وہ اونٹنی ہو، ممکن ہے وہ بکری ہو، ممکن ہے وہ گائے ہو، ممکن ہے وہ بیل ہو، ممکن ہے وہ گاڑی ہو، ممکن ہے وہ موٹر سائیکل ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن قیمت کی ادائیگی کا وقت کیا طے ہوا ہے؟ ایک یہ ہے کہ طے ہو 1 سال، یہ تو بالکل واضح بات ہے، ایک ہے کہ 2 سال، یہ بھی واضح بات ہے، ایک یہ ہے کہ 3 سال کے بعد قیمت ادا کروں گا، یہ بھی واضح بات ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ فلاں اونٹنی جو میرے گھر میں کھڑی ہے، یہ جو ہے جب بچہ جنم دے گی اور وہ بچہ اگر ہوا مؤنث، ان کی اونٹنی ہوئی، تو پھر وہ جوان ہوگی، پھر وہ حاملہ ہوگی، پھر اس کے یہاں پیدائش ہوگی، تب جا کر تمہیں یہ قیمت ملے گی، یہ پیسے ملیں گے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے اس کا 2143 2143، اور امام بخاری نے اس حدیث پہ باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ باب بیع الغرر وحبل الحبلہ، باب ہے دھوکے کی بیع کے بارے میں، اور باب ہے حمل کی بیع کے بارے میں۔ تو دھوکے کی بیع، یہ دھوکے والی بیع ہے نا، یہ دھوکہ ہے اس میں کہ وہ اونٹنی جس کی ہم ولادت کا ہم انتظار کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ بچہ جنم دینے سے پہلے ہی فوت ہو جائے۔ اب پیسے کہاں گئے؟ پیسے خطرے میں پڑ گئے۔ پھر وہ بچہ جنم دے دے تو ہو سکتا ہے وہ بچہ کون سا پیدا ہو؟ مؤنث کی بجائے مذکر، وہ یعنی کہ مادہ کی بجائے نر پیدا ہو، تو اس کے ہاں تو ولادت ہونی نہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا معاملات تھے جو زمانے کفر کے لوگوں میں پائے جاتے تھے، اور آج بھی لوگوں میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں عجیب و غریب، یہ ہوا تو تب یوں ہوگا، یہ ہوا تو تب یوں ہوگا، ایسی باتیں طے کی جاتی ہیں جو غرر پہ، دھوکے پہ مشتمل ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا، وہاں پہ نمبر ہے 1514 1514۔ اس حدیث میں ایک لفظ تو آپ نے پڑھا تھا الجزور، تو اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کو، چاہے وہ نر ہو، چاہے مادہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اور حبل الحبلہ، حمل کا حمل، لفظ جاہلیت یہاں پہ آیا ہے، تو لفظ جاہلیت کا استعمال اس زمانے پہ ہوتا ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اب ہم نے جو بیع پڑھی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل کی بیع۔ اس کی ایک تعریف، اس کی ایک تفسیر، اس کی ایک شرح، اس کی ایک وضاحت تو گزر چکی جو عبداللہ بن عمر نے کی ہے، اور اس بیع کی یہ والی تعریف جو عبداللہ بن عمر نے کی ہے، اس کو اختیار کیا ہے امام مالک نے، امام شافعی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وضاحت سب سے بہتر ہے، کیونکہ وضاحت کرنے والے حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کا راوی حدیث کے مفہوم کو سب سے بہتر جانتا اور سمجھتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور تعریف بھی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جو پہلی تعریف تھی اس میں آپ نے جان لیا کہ مسئلہ کیا تھا، کہ قیمت کب ملے گی یہ چیز مجہول تھی، نامعلوم تھی، پتہ ہی نہیں تھا۔ اور اب دوسری تعریف اس کی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اونٹنی کے بچے کی بیع۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ نہیں، پہلے ہم نے پڑھا کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ ممکن ہے کہ اونٹنی ہو، ممکن ہے اونٹ ہو، ممکن ہے گائے ہو، ممکن ہے بکری ہو، ممکن ہے گاڑی ہو، ممکن ہے کوئی بھی چیز ہو، اور اس میں جہالت وہ کس چیز میں ہے؟
وقت کے قیمت میں کہ وقت قیمت کب ملنی ہے، اس میں مسئلہ تھا۔ یہاں مسئلہ ہے اب دوسری تعریف کے مطابق کہ کون سی چیز بیچی جا رہی ہے آپ کو۔ یہاں قیمت میں مسئلہ نہیں ہے، قیمت کب دی جائے گی وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ کیا کہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے آپ کو، وہ مجہول بن رہی ہے، اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، اونٹنی کی بچی کے بچے کی بے، اور یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اونٹنی کھڑی ہے نا، اس کی بچی پیدا ہوگی، پھر وہ جوان ہوگی، پھر وہ حاملہ ہوگی، پھر اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں ابھی سے، بتائیے کتنے میں خریدیں گے؟ سمجھیں بات کو؟ تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں اس حدیث میں جس بے سے منع کیا گیا حمل کی بے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو کہنے والا کہے گا کہ یہ جو اونٹنی ہے جب یہ بچہ جنم دے گی، پھر وہ جو بچی پیدا ہوگی اس اونٹنی سے، وہ جوان ہوگی، وہ حاملہ ہوگی، پھر وہ بچہ جنم دے گی، وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں آپ کو ابھی سے بیچ رہا ہوں۔ تو یہ بھی منع ہے۔ یہ کیوں منع ہے؟ اس لیے کہ آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں جس کے آپ مالک ہی نہیں ہیں، وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے۔ آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں جو معلوم ہی نہیں ہے، آپ وہ چیز بیچ رہے ہیں جو چیز آپ خریدنے والے کے سپرد کریں گے کہ نہیں کریں گے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ بیع الغرر، دھوکے والی بیع۔ اور لغوی علماء کرام نے عام طور پہ اس دوسری تعریف کو پسند کیا ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام احمد نے۔ اب میرا اور آپ کا موقف کیا ہوگا؟ میرا اور آپ کا موقف یہ ہوگا کہ دونوں تعریفیں ٹھیک ہیں، اور دونوں کے اعتبار سے یہ بیع جو ہے ممنوع ہے۔ یعنی کہ اگر میں آپ سے گاڑی خریدتا ہوں، آپ سے بھینس خریدتا ہوں، آپ سے بکرا خریدتا ہوں، اور قیمت کے بارے میں یہ طے ہوتا ہے میرے اور آپ کے درمیان کی قیمت میں تب ادا کروں گا جب وہ اونٹنی جو میرے گھر میں کھڑی ہے یہ بچہ جنم دے گی، اور پھر وہ جو بچی اس سے پیدا ہونی ہے وہ جوان ہوگی، پھر حاملہ ہوگی، تو جب وہ بچہ جنم دے گی تب میں قیمت ادا کروں گا۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بیع ممنوع ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ قیمت کب دینی ہے، یہ تو لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے، اور شریعت اس قسم کی بیع سے منع کرتی ہے جس میں لڑائی کا خطرہ زیادہ ہو۔ تو اس بیع میں لڑائی کا شدید خطرہ ہے۔ جس نے کوئی چیز بیچی ہے، گاڑی بیچی ہے یا گائے بیچی ہے یا بکرا بیچا ہے، وہ قیمت لینے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے ہوگا، اور آپ آگے آگے ہوں گے، آپ کہیں گے جی میرا آپ کا اتفاق ہوا تھا، اور جس اونٹنی کے بچے کی بات کی تھی اس کا بچہ ویسے ہی مر گیا، اب قیمت میں آپ کو کیوں دوں؟ یا بچی پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک اس کا عمل نہیں ٹھہرا، عمل ٹھہرنے میں اس کو 5 سال لگ دیں، اور ہو سکتا ہے عمل نہ ٹھہرے، یہ بھی ممکن ہے۔ تو شریعت ایسے کاموں سے منع کرتی ہے، اس میں لڑائی کا شدید خطرہ ہے، کیونکہ وہ آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جس سے آپ نے کوئی چیز خرید لی ہے اور وہ قیمت کا انتظار کر رہا ہے، قیمت کے اوپر اس کی بڑی امیدیں ہیں، اور آپ کو پرواہ نہیں، آپ کہتے ہیں جی معاہدہ ہوا تو بات ختم۔ تو یہاں پہ قتل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو شریعت ایسے بیع سے منع کرتی ہے جس میں لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہو، اس انداز سے معاملات خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اور اگر اس بیع سے مراد وہ تعریف ہے جو ابھی بعد میں آپ نے سنی ہے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں، کیا میری جو اونٹنی کھڑی ہے حمل کی حالت میں ہے، اس کی بچی پیدا ہوگی، پھر وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، حمل ٹھہرے گا،
پھر اس کا جو بچہ پیدا ہوگا وہ میں آپ کو ابھی سے بیچ رہا ہوں. تو جس کی بے میرے آپ کے درمیان ہو رہی ہے وہ چیز پیدا ہو چکی ہے, دنیا میں کہیں موجود ہے؟ نہیں. ابھی تو اس کی ماں بھی موجود نہیں ہے, ابھی اس کی ماں نے بھی پیدا ہونا ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں ماں پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے. ہماری شریعت اس قسم کے 2 نمبر کاموں سے منع کرتی ہے. آپ کو اور دین ہوتا ہے انسانوں کا بنایا ہوا جعلی دین, اس میں کہا جاتا ہے جی ہمیں کیا لگے, وہ دونوں راضی ہیں, بات ختم. نہیں 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 نہیں, چاہے راضی ہیں, اس میں لڑائی کا خطرہ ہے, اس میں ظلم ہے, اور سود کو بھی اسی لیے حرام کیا کہ اس میں بھی ظلم ہے. تو اب اگر میں دوبارہ سے آپ سے سوال کروں کہ یہ بیع کیوں ممنوع ہے پہلی تعریف کے مطابق, کیونکہ وہ قیمت کب ادا کی جائے گی وہ وقت معلوم نہیں ہے, مجہول ہے, نامعلوم ہے. اور دوسری تعریف کے مطابق یہ بیع کیوں ممنوع ہے, کیونکہ وہ چیز جو بیچی جا رہی ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے, پتہ نہیں اس کا وجود کبھی ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ بیع کیوں ممنوع ہے. وجہ عربی میں کیا کہتے ہیں, غرر, دھوکے کا خطرہ ہے, رزق ہے اس میں, جہالت ہے اس میں. تو اس کی 1-2 مثالیں آپ اور لے لیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ میری آپ کی بیع میری جو یہ زمین ہے لمبی چوڑی, اس کے اوپر جو پرندے اڑ رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں. کتنے میں؟ 10,000 روپے میں. پرندے اڑ رہے ہیں ہوا میں, کیوں جی, اس میں غرر ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے ایک پرندہ بھی ہاتھ میں نہ آئے. تو یہ چیز جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میری ملکیت میں نہیں, میں کیسے بیچ رہا ہوں جی؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. یا مثال کے طور پہ بھاگے ہوئے جانور کی بیع, بھاگے ہوئے جانور کی بیع, یعنی کہ میرا مثال کے طور پہ اونٹ بھاگ گیا ہے, وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں کتنے میں؟ آپ کو میں 2 لاکھ روپے میں بیچ رہا ہوں. ویسے وہ میرے پاس ہوتا تو میں شاید 5 لاکھ روپے کا بیچتا. اب کیونکہ وہ بھاگ گیا ہے, اب میں آپ کو 2 لاکھ میں بیچ رہا ہوں. اس میں کیا رسک ہے؟ کیا رسک یہ ہے کہ اگر وہ مل گیا آپ کو, پھر مجھے نقصان ہوگا کتنا؟ 3 لاکھ کا, کیونکہ اس کی قیمت تو 5 لاکھ روپے بنتی ہے. اور اگر آپ کو نہ ملا تو 2 لاکھ روپے آپ کا ڈوب گیا. تو شریعت اس قسم کی بیع کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 255 کی طرف. 255 یہاں پہ بھی راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها, کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھل کی بیع سے منع کیا ہے جب تک کہ پھل کی پختگی واضح نہ ہو جائے, اس کی درستگی واضح نہ ہو جائے. نہا آپ نے منع کیا ہے اس بیع سے, البائع بیچنے والے کو بھی, والمشتری اور خریدنے والے کو بھی. حدیث کا نمبر ہے 2194 2194. اور امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے کہ باب بیع الثمار قبل ان یبدو صلاحها, کہ یہ باب ہے پھلوں کی بیع کے بارے میں جب کہ پھلوں کی پختگی ابھی واضح نہ ہوئی ہو.
امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 1534 1534۔ آپ کیا سمجھے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ آپ منع کر رہے ہیں اس پھل کی بیع سے جو بھی درخت کے اوپر ہے، ابھی کچا ہے، ابھی اس کی پختگی ظاہر نہیں ہوئی۔ اگر آپ اس کی بیع ابھی سے کر دیں گے تو کیا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو اس کے اوپر کوئی آفت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے اور سارے کا سارا پھل کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے، خراب ہو جائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیع سے منع کیا ہے۔ اچھا، بیچنے والے کو منع کیا ہے کیونکہ پھل خراب ہونے کی شکل میں وہ اپنے دوسرے بھائی کا مال باطل طریقے سے کھائے گا، اور خریدنے والے کو بھی منع کیا ہے، کیوں؟ اس کو سمجھایا شریعت نے کہ اپنا مال ضائع نہ کرو، اور باطل طریقے سے تمہارا کوئی مال کھائے تو اس میں تعاون بھی نہ کرو۔ ایسی بیع زمانے جاہلیت میں موجود تھی، آج بھی لوگ کر لیتے ہیں۔ وہ ان کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ بھئی ہمیں کیا لگے، جب وہ دونوں راضی ہیں بات ختم۔ نہیں نہیں نہیں، آپ کے ہر معاملے پہ خالق کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، شریعت نازل کی ہے، آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اس نے باقاعدہ ایک بک اتاری ہے۔ تو آپ کی یہ بیع اس اللہ کی کے قوانین کے خلاف نہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، اس کے خلاف ہے تو آپ کی یہ بیع نہیں چلے گی۔ ابھی مزید اس کی وضاحت آئے گی، ساتھ والی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ باغ کا سارا پھل پک جائے۔ اگر کچھ پھل پک گیا ہے تو اب ان پھلوں کی بیع ہو سکتی ہے۔ منع کیا ہے؟ منع یہ ہے کہ کوئی بھی پھل ابھی پکا نہیں ہے اور آپ پہلے بیع کر دیں، کیونکہ پہلے بیع کریں گے تو اسی زمانے میں عام طور پہ حملہ ہوتا ہے اس پھل پہ، اس کھیتی پہ، کس کا؟ مختلف بیماریوں کا، مختلف آفتوں کا۔ حدیث نمبر 256 اب راوی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، جنہوں نے 10 سال خدمت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہ وہی انس ابن مالک ہیں جن کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام سلیم۔ ام سلیم بڑی عظیم صحابیہ تھی، ان کے بہت سے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ اور یہ ام سلیم وہ ہیں جن کے شوہر فوت ہو گئے تھے۔ شوہر کا نام کیا ہے؟ شوہر کا نام ہے مالک، انس ابن مالک۔ شوہر کا نام کیا ہے؟ مالک۔ یہ مالک فوت ہو گئے۔ اب ام سلیم کو ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور ابو طلحہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے۔ دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ ام سلیم کتنی سمجھدار خاتون ہے۔ ابو طلحہ کا پیغام آیا نکاح کا، تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ تمہارے جیسا مرد نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار کرنا آسان نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں۔ اس میں ترغیب ہے کس چیز کی؟ اسلام قبول۔ مسلمان ہو جاؤ تو میں تو چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کریں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ تمہارے جیسے آدمی کو ریجیکٹ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن میں مسلمان ہوں اور آپ کافر ہیں، مسلمان ہو جائیں تو نکاح آپ کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ سے حکمیت بھی نہیں لوں گی۔ تو بہرحال یہ پھر مسلمان ہو گئے اور انہوں نے ام سلیم سے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ تو یہ بہرحال ہیں انس بن مالک۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تزہی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے
حتی تضحی، جب تک کہ یہ پھل ان کا رنگ تبدیل نہ ہو جائے. قیل، آپ سے کہا گیا وما تضحی، اللہ کے رسول تضحی کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے؟ فرمایا حتی تحمر او تصفر، جب تک کہ یہ پھل سرخ رنگ کا نہ ہو جائے یا زرد رنگ کا نہ ہو جائے. آپ کھجوروں کو ذہن میں لے کر آئیں. کن کو ذہن میں لے کر آئیں؟ کیونکہ مدینہ میں عام طور پہ پھل کیا تھا؟ کھجوریں. گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھجوروں کی بے جب کہ کھجوریں درخت کے اوپر موجود ہوں جائز نہیں ہے، کیونکہ کھجوریں ابھی کچی ہیں. ہاں، جب ان کا رنگ تبدیل ہو جائے پھر بے جائز ہو جائے گی. پوچھا گیا وہ رنگ تبدیل کیا ہو جائے؟ فرمایا سرخ رنگ کی ہو جائے یا زرد رنگ کی ہو جائے. قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارأیت، مجھے یہ بتاؤ، اذا منع اللہ الثمرہ، جب اللہ تعالیٰ نے پھل کو روک لیا ہے، کیا مطلب؟ پیداوار نہیں ہوئی. پھل سڑ گیا، ٹھیک ہے. پھل کے اوپر کوئی آفت آ گئی، تو جب پھل کو اللہ نے روک لیا، بیما یستحل احدکم مال اخیہ، کس چیز کے بدلے میں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کو اپنے لیے حلال قرار دے لیتا ہے. کیا سمجھیں آپ اس سے؟ پہلے میں حدیث کا نمبر بتا دوں. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 2198، 2198، اور اسی کو روایت کی امام مسلم نے، نمبر ہے 1555، 1555. امام بخاری نے اس حدیث کو پر عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب یہ ہے کہ اذا باع الثمار قبل ان یبدو صلاحها، جب کوئی پھل بیچے پہلے اس کے کہ اس کی پختگی ظاہر ہو، ثم اصابته عاہۃ، پھر اس بیچے ہوئے پھل کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، بیماری آ جائے، فہو من البائع، تو یہ نقصان برداشت کرنا ہوگا کس کو؟ بیچنے والے کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے بتایا کہ ایسی بے جائز ہی نہیں ہے، ایسی بے جائز نہیں ہے جب تک کہ پھل کی پختگی ظاہر نہ ہو جائے. پھل کے کچھ دانے سرخ ہو جائیں یا زرد ہو جائیں تو اب اس پھل کی بے جائز ہے. آپ نے ڈانٹتے ہوئے کہا اس آدمی کو جس نے وہ پھل خرید لیا ہے، اس کو منع کیا آپ نے اس بے سے، اور بیچنے والے کو منع کیا. اور بیچنے والے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا پھل کوئی رزلٹ لے کر نہیں آیا، وہ سڑ گیا ہے، وہ یعنی کہ آگے پختہ نہیں ہوا، گر گیا ہے کسی وجہ سے، اس پھل کی قیمت تم کیسے وصول کر رہے ہو؟ تمہارے بھائی نے تمہیں 1,00,000 روپیہ دیا، پھل کے لیے دیا تھا، پھل جل گیا ہے، پھل سڑ گیا ہے، پھل گر گیا ہے، تو 1,00,000 روپیہ تمہارے لیے کیسے حلال ہو جائے گا؟ ان دو حدیثوں سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، دونوں حدیثوں سے پتا چلا کہ پھل کی بے اس وقت ممنوع ہوگی جب کہ وہ کچا ہے اور ابھی اس کی پختگی بالکل ظاہر نہیں ہوئی. یہاں پہ یہ مسئلہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس پھل کی بے تب جائز ہوگی جب اس کی پختگی واضح ہو جائے، اور اسی طرح اس پھل کی بے جائز ہے پختگی واضح ہونے سے پہلے، اس شرط پہ کہ مالک شرط لگائے کہ آپ پھل کو ابھی کاٹیں گے. ٹھیک ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا نا. ابھی کاٹیں گے اس کا مطلب ہے کہ جھگڑا تو نہیں ہوگا اپنا. گویا کہ وہ پھل خریدنے والا خرید رہا ہے، اس کو کچا ہی چاہیے، گویا کہ اس کو اسی حال میں وہ کسی وجہ سے چاہیے. ہو سکتا ہے وہ چارے کے طور پہ ڈالنا چاہتا ہو اپنے جانوروں کو، یا جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اگر
پھل کی پختگی واضح ہونے سے پہلے آپ نے پھل بیچنا ہے تو پھر اس میں اس شرط کا پایا جانا ضروری ہے کہ یہ پھل ابھی کاٹا جائے جس سال میں ہے، کیونکہ اب لڑائی پھر نہیں ہوگی۔ شریعت ہمیں، مجھے اور آپ کو لڑائی سے بچانا چاہتی ہے۔ شریعت نہیں چاہتی کہ میں اور آپ آپس میں لڑیں، شریعت نہیں چاہتی کہ میں اور میرا بھائی لڑیں، میرا وہ بھائی جس نے مجھے وہ پھل بیچا ہے، میری اس کی لڑائی ہو جائے گی اگر میں نے کچا پھل خریدا اور اس نے بیچا اور بعد میں کیا ہو گیا، کوئی آفت آ گئی۔ اب اگر میں نے پھل خریدا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ مجھے پیسے واپس کرے۔ وہ کہے گا کیوں واپس کروں، میں نے پھل تیرے والے کی، تیری قسمت۔ میں چاہوں گا کم سے کم آدھی قیمت مجھے واپس کر دے، آدھا نقصان تو برداشت کرا تھا میں کرتا ہوں، وہ نہیں مانے گا۔ تو یہاں پہ لڑائی ہوگی اور یہ لڑائیاں قتل تک جاتی ہیں۔ شریعت مجھے اور آپ کو قتل ہونے سے بچانا چاہتی ہے، شریعت مجھے اور آپ کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے سے بچانا چاہتی ہے، کچہریوں سے، کورٹ سے بچانا چاہتی ہے، تھانے سے بچانا چاہتی ہے۔ اس حدیث، ان دو حدیثوں کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھجور کا جو پھل ہے اس میں پختگی کی نشانی کیا ہوگی، اس کا رنگ سرخ ہو جانا یا زرد ہو جانا، اور ضروری نہیں کہ سب کھجوروں کا رنگ چینج ہو چکا ہو، کچھ کھجوروں کا رنگ چینج ہو گیا، وہ سرخ ہو گئی یا زرد ہو گئی، تو اب ان پھلوں کی بیع کرنا جائز ہے، درست ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھجوروں کے علاوہ باقی پھلوں کا، تو وہاں پہ یہ دیکھ لیا جائے کہ وہ پختہ ہو چکا ہے کہ نہیں، چاہے اس کی پختگی کا پتہ سرخ رنگ کے ذریعے چلے یا زرد رنگ کے ذریعے پتہ چلے یا کسی اور چیز سے پتہ چلے۔ ان دو حدیثوں سے یہ پتہ چلا کہ اس بیع کے ممنوع ہونے میں حکمت کیا ہے، کیونکہ پھل جب تک اس میں پختگی ظاہر نہ ہو جائے اس پہ کئی ایک آفتوں کے آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اگر کوئی آفت آ گئی، وہ پھل ضائع ہو گیا، تو کیا ہوگا، اب یہاں پہ لڑائی کا خطرہ ہے۔ ان حدیث سے آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا ہوگا کہ دوسرے لوگوں کا مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال آپ لیں، چاہے چوری کے ذریعے، چاہے رشوت کے ذریعے، چاہے سود کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کا مال لیتے ہیں تو یہ مال آپ کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 257 اور اس حدیث کے بھی راوی عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ، کہ نبی علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع کیا۔ کس سے؟ بیع مزابنہ سے منع کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بیع مزابنہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے دیکھیے، ان یبیع ثمر حائطہ ان کان نخلا بتمر کیلا، بیع مزابنہ یہ ہے کہ کوئی بیچے اپنے باغ کا پھل۔ باغ کا پھل، اس کا مطلب کیا ہے کہ پھل کہاں پہ موجود ہے؟ درختوں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کوئی آدمی اپنے باغ کا پھل بیچے، ان کان نخلا، اگر وہ باغ کھجوروں کے درختوں کا ہے، بیچے کس کے بدلے میں؟ بتمرین، خشک کھجوروں کے بدلے میں، کیلن، ماپ کر۔ کیا سمجھے شیخ صاحب؟ میرا ہے کھجوروں کا باغ، وہاں پہ کئی درخت ہیں، ایک درخت ایک کھجوروں کے ایک درخت کا پھل میں آپ کو بیچ رہا ہوں، اور طے کیا ہو رہا ہے کہ جو خشک کھجوریں آپ کے پاس پڑی ہیں وہ 50 کلو آپ مجھے دے دیں اور یہ کھجوریں آپ کی ہو گئی۔ جو آپ کے پاس ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ خشک ہیں، اور جو درخت کے اوپر ہیں وہ تازہ ہیں۔
پانی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اب ہوگا کیا؟ جو میں نے آپ سے لی ہیں خشک کھجوریں، وہ ان کا وزن کتنا ہے؟ 50 کلو. اور ان کا وزن کتنا ہے جو درخت کے اوپر موجود ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. تو ادھر جو مقدار معلوم ہے ادھر مقدار نامعلوم ہے، مجہول ہے، تو اس لیے یہ بیع جائز نہیں ہے. ویسے بھی کھجوریں یہ اس حدیث کا حصہ ہے جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھجوروں کی جب کھجوروں کے ساتھ بیع ہوگی تو دونوں طرف سے کھجوریں برابر ہونی چاہیے، اور ایک ہاتھ سے دیں گے ایک ہاتھ سے لیں گے. کیا مطلب؟ ادھر بھی 15 کلو تو ادھر بھی 15 کلو. مثال کے طور پہ میرے پاس ہے اجوا 15 کلو، آپ کے پاس کھجوروں کی کوئی اور قسم ہے، مثال کے طور پہ صفاوی. آپ کی رغبت ہے کہ مجھے اجوا کھجوریں ملیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی. آپ کہتے ہیں میرے پاس صفاوی کھجوریں ہیں 15 کلو، وہ آپ لے لیں اور یہ مجھے دے دیں. بیع کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے، کیونکہ نامعلوم ہے اجوا کا وزن. بیع بالکل ٹھیک ہے. اجوا کا وزن کیوں معلوم نہیں ہے؟ یہ ہم اب جو میں نے مثال دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ درختوں کے اوپر ہے، یہ نہیں، یہ نیچے ہے. اجوا کھجوریں بھی زمین پہ موجود ہیں اور صفاوی کھجوریں بھی زمین پہ موجود ہیں، تو یہ بیع بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میری کھجوریں مہنگی ہیں، اجوا ہیں، آپ کی صفاوی ہیں، ان کی قیمت تو بہت کم ہوتی ہے، تو بیع یوں کرتے ہیں کہ میں 10 کلو اجوا دوں گا، آپ 15 کلو صفاوی دیں گے. اب میری اور آپ کی عقل کہتی ہے کہ بیع بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی راضی آپ بھی راضی، بات ختم. شریعت کہتی ہے کہ نہیں، نہیں. کھجوروں کی جب کھجوروں سے بیع ہوگی دونوں طرف سے تول یا ماپ ایک جیسا ہونا چاہیے، مقدار میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بیع جو بھی کی گئی ہے جس کو بھی بیع مزابنہ کہا جا رہا ہے، اس میں جو کھجوریں درخت کے اوپر ہیں ان کی مقدار ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ اس حدیث کے شروع میں کیا آیا کہ آپ نے منع کیا کون سی بیع سے؟ بیع مزابنہ سے. پھر بتایا جا رہا ہے بیع مزابنہ کس کو کہتے ہیں، اس کی ایک شکل بھی آپ نے پڑھ لی ہے کہ ایک طرف سے ہیں خشک کھجوریں ماپ کی ہوئی، تولی ہوئی، جن کی مقدار واضح طور پہ معلوم ہے، اور ایک طرف وہ کھجوریں جو درخت کے اوپر ہے، پتہ نہیں کتنا وزن ہوگا ان کا. وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا. بیع مزابنہ کی دوسری شکل یہ ہے کہ وَإِنْ كَانَ كَرْمًا، اگر وہ باغ ہے انگوروں کا، انگوروں کی اس میں کیا لگی ہوئی ہے؟ بیل لگی ہوئی ہے. أَنْ يَبِيعَهُ، تو بیچنے والا اس کو بیچ ڈالے، بِزَبِيبٍ، کشمش کے بدلے میں، کیلن، ماپی ہوئی کشمش. وہی صورتحال ہے جو پہلی اب بس پہلے کھجور کی مثال تھی، اب انگور کی مثال ہے. یعنی کہ ایک طرف میرا انگوروں کا باغ ہے، تو اس میں انگور لگے ہوئے تازہ جن میں رس موجود ہے، اور ایک طرف آپ کے پاس ہے کشمش، اور کشمش اصل میں کیا ہے؟ انگور ہے، لیکن یہ کون سا انگور ہے؟ خشک. اب اس کا وزن تو معلوم ہے. اب اس کی ان دو چیزوں کے آپس میں جو بیع ہو رہی ہے تو یہ منع ہے، کیونکہ جو انگور بیلوں میں موجود ہے اس کا وزن ہمیں معلوم نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، اور اگر وہ باغ ہے کھیتی کی شکل میں، کس شکل میں؟ کھیتی کی شکل میں. مثال کے طور پہ گندم لگی ہوئی ہے. وَإِنْ كَانَ زَرْعًا، اگر وہ کھیتی ہے تو بیع مزابنہ کیا ہوگی جس سے آپ نے منع کیا؟ وہ یہ کہ یبیع، اس کو بیچ ڈالے. کس کو؟ اس کھیتی کو. کھیتی میں موجود جو گندم ہے اور اس کے اوپر دانے موجود ہیں ان کو بیچ ڈالے، بِكَيْلِ طَعَامٍ، ماپے ہوئے غلے کے بدلے میں. نہا عن ذلک کلی، اس سب سے آپ نے منع کیا ہے. ان کے بیع مزابنہ کی ان تینوں شکلوں صورتوں سے آپ نے منع کیا ہے. تو آخری چیز بھی آپ سمجھ گئے نا. ایک طرف وہ گندم ہے جو آپ کے گھر میں پڑی ہے، میں آپ سے لیتا ہوں کتنی؟ 40 کلو. آپ نے تول کر دی ہے، ماپ کر دی ہے،
اور ایک طرف وہ گندم ہے جو میری زمین میں ہے، کھیتی میں ہے، ابھی پودے کے اوپر لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اس کا وزن کتنا نکلے گا کتنا نہیں نکلے گا. تو ایسی بیع سے آپ نے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. اس حدیث کو روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے اس کا 2171 2171. اور امام بخاری نے اس حدیث پہ عنوان کیا قائم کیا ہے کہ باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام، کہ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ کیا کشمش کی، انگور کی بیع انگور کے بدلے میں کرنا ٹھیک ہے، اور کیسے ہوگی؟ ایسے ہی دوسرے کسی غلے کی اسی جنس کے ساتھ بیع کرنا جائز ہے؟ اس بارے میں یہ باب ہے. پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے 2185 2185. اور اب باب قائم کیا باب بیع المزابنہ، اور مزابنہ کی تعریف ابھی آپ کو بتائی گئی ہے. تیسرے نمبر پہ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے، اب نمبر ہے 2205 2205. اچھا، یہاں پہ باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب بیع الزرع بالطعام کیلا. یہ باب ہے کھیتی کے پودوں میں موجود اناج کو ماپے ہوئے اناج کے بدلے فروخت کرنے کے بارے میں. اچھا، اس حدیث سے اب کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے بیع مزابنہ سے منع کیا، مزابنہ والی بیع سے آپ نے منع کیا ہے. اور انسان کو چاہیے کہ پڑھ لے ہر اس بیع کے بارے میں جس سے شریعت نے منع کیا، اس کے علاوہ باقی جو بیع کی صورتیں ہوں گی وہ سب جائز ہوں گی. جی ہاں. اچھا، تو مزابنہ سے آپ نے منع کیا، کیوں مزابنہ سے آپ نے منع کیا ہے؟ یہ آگے وضاحت آ رہی ہے. نمبر 2، یہ پتہ چلا کہ یہ بیع جو ہے یہ فاسد ہے، کیونکہ نہیں جو ہے فساد کا تقاضا کرتی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ پتہ چلا ہمیں کہ یہ اور اس قسم کی بیع کیوں ممنوع ہے، کیونکہ ان میں جوا ہے، ان میں رزق ہے. ان میں کیا ہے؟ رزق ہے، جوا ہے. رزق کی مثالیں پہلے میں دے چکا ہوں ان لوگوں کو. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی وہ گاڑی بیچی جو چوری ہو چکی ہے. اچھا، اب یہ جوا ہے، رزق ہے. گاڑی میں نے آپ کو بیچی ہے کتنے میں؟ 10 لاکھ میں. حالانکہ اگر یہ گاڑی چوری نہ ہوئی ہوتی، میرے پاس ہوتی، تو میں نے 25 لاکھ سے کم ہی نہیں بیچنی تھی. اب آپ کو کتنے میں بیچ رہا ہوں؟ 10 لاکھ میں. اب اگر وہ گاڑی آپ کو مل جاتی ہے تو کس کا نقصان ہوا؟ بیچنے والے کا نقصان ہوا. کتنا؟ 15 لاکھ کا. اور اگر وہ گاڑی نہیں ملتی تو خریدنے والے کا کتنا نقصان ہوا؟ 10 لاکھ کا. تو یہ چیز جو ہے رزق ہے. گاڑی ممکن ہے ملے، ممکن ہے نہ ملے. اس قسم کی بیع سے شریعت منع کرتی ہے. اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جو رطب کھجوریں ہیں، تازہ کھجوریں، ان کی بیع خشک کھجوروں کے ساتھ ممنوع ہے. پہلے ہم نے کہا تھا وہ تازہ کھجوریں جو درخت کے اوپر ہیں. اب ہم کہہ رہے ہیں تازہ کھجوروں کی خشک کھجوروں کے بدلے میں بیع ممنوع ہے، چاہے اوپر ہو چاہے نیچے اتار دی گئی ہوں. جو کھجوریں اتاری جائیں گی، 1 دن ہوا ہے 2 دن ہوا ہے، وہ بھی تازہ ہی ہے نا، وہ بھی خشک تو نہیں ہوئی نا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 10 کلو تازہ کھجوریں مجھ سے لے لیں اور مجھے کھجوریں خشک جو ہیں وہ 10 کلو دے دیں.
اب یہاں پہ جو بے ہوئی ہے، اگر آپ حسان بھائی سے پوچھیں گے تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وزن معلوم ہے، ادھر بھی 10 کلو ادھر بھی 10 کلو، لیکن نہیں، یہ بے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ کھجوروں کی جب کھجوروں کے ساتھ بے ہوگی تو اس میں دونوں طرف سے مقدار برابر ہونی چاہیے، یہاں مقدار برابر نہیں ہے۔ آپ کی خشک ہیں 10 کلو کھجوریں اور میری ہیں تازہ، تازہ کھجوریں جب 1 مہینہ رہیں گی ان کا وزن کم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ پتہ چل گیا پھر کہ یہ بے کیوں ممنوع ہے۔ اس لیے کہ ایک سائڈ سے جو چیز ہے وہ معلوم ہے اور دوسری سائڈ پہ جو چیز ہے وہ کیا مجہول ہے۔ جی ہاں۔ اور ویسے بھی کھجوروں کی جب کھجوروں کے ساتھ بے ہوگی تو اس میں دونوں طرف سے مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ مقدار کیا ہے، برابر ہے۔ اچھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی پھر جو تازہ کھجوریں کھانا چاہتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ تازہ کھجوریں خریدے پیسوں کے بدلے میں۔ آپ اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، خشک کھجوریں بیچے کسی کو، وہاں سے پیسے لے اور پیسوں کے بدلے میں یہ تازہ کھجوریں خرید لے، یا اس کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے تو گندم کے ساتھ معاہدہ کر لے کہ میں اتنی گندم دوں گا، آپ مجھے اتنی کھجوریں دیں گے۔ تو کیونکہ گندم اور کھجوروں کی جب بے ہوگی تو دونوں کی مقدار کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کھجوروں کی ساتھ بے ہوگی پھر مقدار کا برابر ہونا ضروری ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام قسم کی بے سے بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو کاروبار کی توفیق دے اسے ایسا کاروبار کرنے کی توفیق دے جس میں حرام کوئی چیز نہ ہو، جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔